وہ اللہ سے لڑ رہا تھا۔ بچپن میں کسی نجومی نے اسے بتایا تھا کہ وہ 70 سال کی عمر پائے گا۔ اس نے نجومی کی بات سنی اور بڑے دعوے سے جواب دیا، میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ نجومی نے حیرت سے سیاہ فام نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان بولا، افسوس، تم مجھے 150 سال تک زندہ نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم مجھ سے 100 سال پہلے مر چکے ہوگے۔ نجومی نے اس بے وقوفانہ دعوے پر کہکا لگایا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اگر ہم آج مائیکل جیکسن کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، ایک قدرت کے فیصلوں کا انکار اور دوسرا موسیقی۔ وہ دنیائے موسیقی کا شہنشاہ تھا۔ اس نے راک، فن اور سول موسیقی میں کمال کر دیا۔ وہ کنگ آف میوزک تھا۔ وہ اپنے والد کا 7واں بچہ تھا۔ یہ سیاہ فام خاندان تھا اور یہ بھی برسوں سے دوسرے سیاہ فام خاندانوں کی طرح جسمانی، ذہنی اور روحانی غلامی سے آزادی کی کوشش کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں امریکہ کے غلاموں کو تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے سفید فام آقاؤں کے ان پسندیدہ اور محبوب شعبوں کا انتخاب کیا جن سے یہ لوگ امریکی معاشرے میں وقار بھی حاصل کر سکتے تھے اور سفید فام آقاؤں سے بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ موسیقی اور رہبانیت میں جانے لگے۔ یہ لوگ پادری بن گئے اور راک موسیقی کا میدان سر کرنے لگے۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اپنا میوزک بینڈ بنا لیا۔ یہ لوگ کلیساؤں کے سامنے، اسٹیشن اور ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جاتے، میوزک بجاتے، گاتے، ڈانس کرتے اور لوگ ان کے فن کی داد دیتے۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے اسٹیج پر بھی پرفارم کرتے اور انہوں نے اپنا ایک البم بھی بنا لیا اور ان کے ایک گانے آئی وانٹ یو بیک نے 1969 میں مقبولیت بھی حاصل کر لی، لیکن اس کے باوجود یہ بینڈ صف اول میں شامل نہ ہو سکا۔ مائیکل جیکسن ننھا گلوکار اس بینڈ میں تنبورہ بجاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار نئے نئے آئیڈیاز تھے۔ وہ ان کو عملی شکل دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں اور والد کے جبر کا شکار تھا۔ اس کے والد اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ وہ اپنے 6 بڑے بھائیوں کا چھوٹا تھا۔ وہ اس سے ذاتی ملازم جیسا سلوک کرتے تھے۔ اس فضا میں اس کے آئیڈیاز گھٹ گھٹ کر مرنے لگے تھے۔ وہ جینیس تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ زیادہ دنوں تک دوسروں کے ماتحت نہیں رہا کرتے۔ چنانچہ اس نے ایک دن بھائیوں کی غلامی کا طوق گلے سے اتار دیا۔ وہ جیکسن 5 سے الگ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کوئنسی جونز کے ساتھ مل کر اپنا پہلا البم آف دی وال لانچ کر دیا۔ یہ البم 1978 میں ریلیز ہوا اور اس کی 1 کروڑ کاپیاں بہت جلدی فروخت ہو گئیں۔ مائیکل جیکسن موسیقی کا دیوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی اس کے لیے پرانی شراب ثابت ہوئی اور وہ شہرت، غرور اور تکبر کا نشانہ بن گیا۔ اور یہی وہ دور تھا جب اس نے نیو یارک کے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دیا تھا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا سب سے شہرت یافتہ شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو خود سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 60، 70 یا 80 برس کی عمر میں مر جانے سے نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، اپنی نوجوان گرل فرینڈ کے ساتھ آخری وقت تک رہے اور لاکھوں کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی زندگی ان 4 نفرتوں اور ان 4 خواہشات کی تکمیل میں ہی گزری۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 مہینے میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ تھرلر کے 9 میں سے 7 گانوں نے میوزک چارٹ میں جگہ بنا لی تھی۔ اب مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پلاسٹک سرجری اور سکن بلیچنگ شروع کر دی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا، لیکن اس نے صرف 2 کا اعتراف کیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا
اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنے سیاہ رنگ کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگا دیے۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنی ماضی سے پیچھا چھڑا لیا، لہٰذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماری کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیا کرتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے تھے۔ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا اسٹاف روزانہ اس کی ورزش بھی کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی اور اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئرز ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر دیا۔ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، تو اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی زندگی کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیا کرتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 سال تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے کھانے سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنی پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور ایک دن چپ چاپ وہ اس جہاں سے دوسرے جہاں میں شفٹ ہو گیا جہاں ہر زندہ انسان نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی یہ آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کا انجام دیکھنے کے باوجود خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہم بھی کسی کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور جئیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو
پسند آئی ہوگی۔